عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے لیکچرز کو باقاعدگی سے سن رہے ہوں گے۔ کلاس ہم نے ریکارڈنگ نمبر 26 میں چیپٹر سادگی پڑھا تھا اور اب ہم اس کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 3 دفعہ پڑھیں گے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کلاس؟ اے میرے اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، ہمارے پاس ایکسرسائز میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے ٹک کراس کا، یعنی کہ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ٹک اور کراس 2 ہمارے پاس آپشن موجود ہیں۔ نمبر 1 میں ہے ہمارے پاس، اب دیکھیں ہم نے سادگی کے بارے میں پڑھا تھا کہ سادگی جو ہے وہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور سادگی جو ہے وہ اگر نہیں اپنائی جائے گی تو وہ بناوٹ کہلائے گی، یعنی کہ بناوٹ سادگی کا الٹ ہوگا۔ اور بناوٹ کے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں کہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی کہ مجھے بناوٹ کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیشہ جو ہے وہ سادگی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ سادگی جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح صفائی نصف ایمان ہے، صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، اسی طرح سے سادگی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کا بھی دین ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کیونکہ یہاں پر صفائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے سادگی کے متعلق پڑھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سادگی سے جو ہے وہ اپنے دوست احباب بیٹھتے تھے، اور پھر ہم آخر میں جو ہے وہ سادگی کے فوائد کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے۔ اب کلاس سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے بے شک سادگی حصہ ہے ڈیش۔ سب سے پہلے ہے ایمان کا، زندگی کا، پڑھائی کا یا پھر کھیل کود کا۔ تو ہمیں یہ اچھے سے پتہ ہے، ابھی میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ جو سادگی ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ بالکل ٹھیک، ایمان کا حصہ ہے۔ تو نمبر 1 جو ہے الف والا پارٹ جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہوگا۔ اب اسی طرح سے دوسرا دیکھیں، سادگی کا متضاد ہے۔ اب سادگی کا کیا متضاد ہے؟ بناوٹ ہے، صلح رحمی ہے، صاف دلی ہے یا پھر رواداری ہے۔ اب یہاں پر الٹ کا مطلب کلاس یہ ہوتا ہے کہ سادگی جو ہے وہ اگر اختیار کی جا رہی ہے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں اختیار کی جا رہی تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ یعنی کہ اگر ہم کیا کریں گے تو سادگی کے زمرے میں نہیں آئے گا، وہ ہوگی بناوٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی الف والا پارٹ ہمارے پاس ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جیم والا پارٹ، دیکھیں بناوٹ کے متعلق آیت موجود ہے سورہ سواد میں، سورۃ المزمل میں، سورۃ الفیل میں یا سورۃ الناس میں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس میں بناوٹ کے متعلق آیت موجود ہے؟ سورہ سواد میں۔ ٹھیک ہے،
सूरह सुआद में अल्लाह ताला क्या कहते हैं बनावट के मतलब, बनावट के बारे में, कि मैं बनावट करने वालों में से नहीं हूँ। अब आगे देखें, दाल पार्ट है हमारे पास, हमें हमेशा इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ तक हमने कर लिया है, जीम पार्ट तक बनावट के मुतालिक आयत मौजूद है। ठीक है क्लास, अब हम आगे चलते हैं और अपनी आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है। अब आपको क्लास समझ आ गई होगी और आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। चलें जी क्लास, हमारा पेज नंबर 59 था, इसका हमारा अगला सेकंड पार्ट था जिसमें हमने जो है वो अगला जो है MCQs आपके साथ डिस्कस करना था। हमें पता है कि हमारे पास दाल MCQs है, हमें हमेशा इख्तियार करनी चाहिए नमूद व नुमाइश, मुनाफ़क़त, सादगी या फिर बनावट। नमूद व नुमाइश का क्लास मतलब होता है कि हम दिखावे के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या हम हकीकत में भी वैसे हैं जैसे हम जो है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, ज़ाहिर और बातिन में अलग अलग तो नहीं हैं। मुनाफ़क़त का मतलब क्लास ये होता है कि हम जैसे दिल में ख्याल कर रहे हैं, क्या हम वैसे ही हैं या फिर हम दिल में कुछ और रख रहे हैं और बाहर से हम कुछ और शो कर रहे हैं। सादगी का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल सादा गुजारना, उसमें बनावट ना होना या किसी के लिए नमूद व नुमाइश का ना इख्तियार करना, या फिर बनावट लास्ट वर्ड है। बनावट का मतलब होता है क्लास कि आप सादगी छोड़कर बनावट इख्तियार करें, फॉर्मेलिटी पे ऊपर चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमें हमेशा इख्तियार करनी चाहिए, क्या इख्तियार करनी चाहिए, सादगी। ठीक है, नंबर जीम पार्ट जो है वो हमारे पास ठीक होगा। क्या आपने यहाँ पर सर्कल कर लिया है? देखिए आपको सर्कल नज़र आ रहा है जीम, तो यहाँ पर जीम सर्कल जो है वो आपका आंसर टिक होगा। आगे देखें क्लास, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि खाली जगह पुर करें। इस्लाम तहारत और डैश का दीन है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इस्लाम जो है वो किस किस का दीन है। ठीक है, सफाई को आधा ईमान करार देता है इस्लाम। अब देखिए हम जब साफ़ सुथरे रहते हैं, जब आप साफ़ सुथरे रहते हैं तो आपको कितना सुकून मिलता है। आपके नेल्स कट हुए होते हैं, आपके बाल कट हुए होते हैं, तो आपकी एक अलग से शख्सियत नज़र आती है। ठीक है, और उसके अलावा जो है आप साफ़ सुथरे रहते हैं तो आपको जो है आप हर इबादत जो को भी इजीली जो है वो अदा कर सकते हैं। इसलिए सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। ठीक है, यानी कि आधा ईमान है क्या चीज़, सफाई। अब देखें अगर आप साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे तो आपकी कोई भी जो है वो इबादत कबूल नहीं होगी। इबादत करने का पहली जो शर्त होती है वो हमारे पास क्या होती है, बिल्कुल ठीक, सफाई होती है। ठीक है, इस्लाम तहारत और डैश का दीन है, तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर जो है वो मौजूद है पाकीज़गी। यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है पहली पाक क्याफ ये जे और गाफ छटीगी, पाकीज़गी। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ डैश पर फर्श फरमा हो जाते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में किसके साथ बैठते थे, किसके साथ बैठकर जो है वो आप जो है वो सादगी की अजीम मिसाल कायम करते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ कहाँ पे बैठते थे, फ़र्श पर बैठते थे, फ़े रे और शीन। ठीक है, क्या आप सबने लिख लिया होगा? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर किसी को नहीं लिखना आ रहा तो यहाँ से वो देख कर लिख सकता है, अपनी खाली जगह को फिल कर सकता है। जी क्लास, ये हमारा पेज नंबर है जी 60। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 खाली जगह हैं। देखिए सबसे पहले खाली जगह है सादगी इख्तियार करने से ज़िंदगी में आसानी और डैश पैदा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि सादगी इख्तियार करने से ज़िंदगी में एक तो आसानी है और दूसरी सहूलत। सीन है वाओ सहू लाम और ते, सहूलत। ठीक है,
یعنی کہ پہلی چیز ہمیں آسانی پیدا ہوتی ہے، دوسری چیز ہمیں سہولت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سادگی اگر ہم اختیار کریں گے ہمیں کسی چیز طرح کی مشکل کا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر دال پارٹ ہے، سادگی پر عمل کرنے کی وجہ سے ڈیش پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو یہاں پر کیا آئے گا، سادگی پر عمل کرنے کی وجہ سے مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں پہ میم الف ما لام چھٹی لی مالی لکھیں گے آپ۔ اب دیکھیں ہے پارٹ ہے آپ کے پاس، سادگی ڈیش اور سکون کا ذریعہ ہے، سادگی اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس کلاس خالی جگہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں، جو ہے جی مختصر جواب لکھیں۔ اب ہم نے مختصر جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر جواب میں کیا ہے آپ کے پاس، سب سے پہلے سادگی سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ سادگی سے مراد سادہ زندگی گزارنا، تکلف اور بناوٹ سے دور رہ کر اپنی زندگی کو سادہ طریقے سے گزارنا سادگی کہلاتا ہے، جس میں بناوٹ نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں نمود و نمائش نہ ہو، وہ سادگی کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر بے یعنی کہ دوسرا سوال ہے، تکلف اور بناوٹ سے کیا مراد ہے۔ تکلف کا مطلب ہوتا ہے، تکلف اور بناوٹ سے کیا مراد ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں ایک ہی میننگ میں آئیں گی، یعنی کہ دکھاوا، نمود و نمائش، سادگی کا الٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو لوگ سادہ زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے، بناوٹ سے کام لیتے ہیں، ظاہر میں کچھ اور ہوتے ہیں، باطن میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ تکلف اور بناوٹ سے کیا مراد ہے، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور، ٹھیک ہے۔ ظاہر اور باطن میں اپنے آپ کو مختلف کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، تکلف اور بناوٹ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے پاس سوال نمبر 3 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس چیز کا نمونہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے ایک ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل جو ہے ایسا رول ماڈل ہے آپ کی زندگی، ٹھیک ہے، اسوہ حسنہ ہے جس پر ہم عمل کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری جو ہے وہ زندگیاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگیوں کے مطابق ہی ہونی چاہیے، ان کے اصولوں کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم کیا بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ لکھیں کلاس اپنے پاس، یہ نوٹ ڈاؤن کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ اب آگے دیکھیں، دال حصہ ہے آپ کے پاس، آپ اپنی زندگی میں سادگی کس طرح اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی زندگی میں سادگی کس طرح سے اپنا سکتے ہیں، آپ نے بالکل فضول خرچی کلاس نہیں کرنی، ہم اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کر کے اور اپنے حساب سے چلنا، میانہ روی اختیار کر کے ہم سادگی اپنا سکتے ہیں۔ میانہ روی کا مطلب ہوتا ہے کلاس درمیانہ راستہ، ہم اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کر کے سادگی کو اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہ سب کے پاس جو ہے وہ کوسچن آ جانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں میانہ روی کا مطلب ہوتا ہے کلاس درمیانہ راستہ، نہ بہت زیادہ آپ نے فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کنجوسی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آپ کا خرچ بنتا ہے وہاں پہ آپ خرچ کریں، اور جہاں پر خرچ نہیں بنتا وہاں پہ خرچ نہ کریں، کیونکہ وہ فضول خرچی آ جائے گی، پھر آپ سادگی کو نہیں اپنا سکتے۔ اگلا سوال دیکھیں، تفصیلی جواب لکھیں۔ نمبر 4 ہے، تفصیلی یعنی کہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آنسر دینے ہیں۔ اسوہ حسنہ کی روشنی میں سادگی کی اہمیت بیان کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اسوہ حسنہ ہے، اس کی روشنی میں ہم سادگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تھی کلاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر اسوہ حسنہ کی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ ایسی زندگی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامرانی، فلاح و کامرانی حاصل
کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سادگی کی عظیم مثالیں ملتی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرش پر بیٹھنا برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ طبیعت کے تھے، اپنے کپڑوں پہ پہمد لگاتے تھے، ٹھیک ہے، جو سادگی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اسی طرح سے آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے پاس نہ بھی ہوتا کچھ، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سادگی کتنی اہم ہے، اور پھر اس سے ہمیں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات سادگی کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بناوٹ کے بہت ہی جو ہے وہ برا جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ سواد میں کہا ہے کہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بناوٹ کرنے والے لوگ جو ہے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور سادگی کی اہمیت اس قدر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہمارے پاس کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سادگی بہت زیادہ ہمارے لیے اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ سادگی سے بسر کی، اور سادگی پر عمل کرنے سے ہم کس مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہمیں کرنا پڑتا، ہمارا دل جو ہے وہ سکون میں رہتا ہے، خوش رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جس سے ہمارا دل جو ہے وہ سکون میں رہے اور ہم خوش رہیں۔ اگلا کوشچن ہے سادگی کے فوائد تحریر کریں۔ اب دیکھیں سادگی کے بہت سارے فوائد ہیں کلاس، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سادگی کے کون کون سے فوائد ہوں گے؟ نمبر 1 ہے جی، سادگی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کلاس کہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، نہ آپ بہت زیادہ خرچ کریں گے، نہ آپ بہت زیادہ کنجوسی کریں گے، اپنے میانہ روی سے اپنے اخراجات کو لے کر چلیں گے، اور بناوٹ سے کام نہیں لیں گے۔ ایک تو خرچ کے ذریعے سے ہم سادگی کو دیکھتے ہیں، ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے رویوں میں کس قدر جو ہے وہ ظاہر اور باطن میں جو ہے وہ تضاد نہیں رکھتے، بلکہ ہم جیسے ظاہر میں ہیں ویسے ہی باطن میں بھی ہوں، تو وہ ہمیں بہت بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں سادگی اختیار کرنے سے کلاس کیا ہوگا، زندگی میں آسانیاں آئیں گی، ہم مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ اگر ہم جو ہے وہ وقت پر استعمال کریں گے چیز کو، یا اپنے پیسے کو استعمال کریں گے، تو ہمیں ہمارے پاس بچ بھی سکتا ہے جو ہمیں مشکل وقت میں کام آ جائے گا، جس سے ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی۔ اب سادگی پر عمل کرنے کی وجہ سے کلاس ہم مالی پریشانیوں کا بھی ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمارا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور محتاج ہم نہیں ہوں گے۔ اب سادگی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تسلی ہمیں دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پرسکون ہیں، خوش ہیں، اور اس سے بڑی اور کوئی چیز سادگی فوائد میں اور نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کو ذہنی سکون بھی ہے اور آپ کا اللہ بھی آپ سے خوش ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے سادگی کے فوائد میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے سادگی اس طرح سے اپنانی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنے اچھا رویہ رکھنا ہے۔ تو اب آپ کے پاس ایک کلاس، یہ چیپٹر پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کی ایکسرسائز۔ اب کلاس آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ کسی بھی، آپ جب شادی میں جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر کسی بھی رشتہ دار کی شادی ہوگی، اپنی فیملی کی شادی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، ان کے ساتھ دیکھنا ہے، تبادلہ خیال کرنا ہے، ان کی بھی رائے لینی ہے، اپنی بھی رائے لینی ہے کہ اس شادی میں جو ہے وہ سادگی کا اہتمام کیا گیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ سادگی سے ہمیں سادگی کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ نمود و نمائش سے بچنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ سادگی کے فوائد اور نمود و نمائش کے نقصانات پر آپ نے مکالمہ تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے، مکالمہ لکھنا ہے۔ مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، افراد کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کو ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے سادگی کے فوائد اور نمود و نمائش، ایک کو آپ نے کریکٹر دے دینا ہے سادگی کے فوائد کا، اور ایک کو آپ نے دے دینا ہے بناوٹ کے، ٹھیک ہے، کہ بناوٹ کے نقصانات کیا ہوں گے، اس پہ آپ نے مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ اور کلاس یہ ایک اور یہ بھی بات ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا،
کہ ہمیں مہنگے کپڑے لے کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کو جو مل جاتا ہے وہ آپ پہن لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور بالکل بھی ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ میں لے کے چلے گندے مندے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے، بہت پرانے کپڑے پہنیں، بلکہ آپ ایسا لباس پہنیں جس میں بناوٹ اور دکھاوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ سادگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے اور اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہم عملی طور پر اس کو جو ہے وہ پورا نہیں کرتے، جو ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس کو عملی طور پر بھی اپنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے مکالمہ لازمی لکھنا ہے سادگی کے فوائد پر اور نمود و نمائش کے نقصانات پر، اور جس میں جو مشکل لفظ ہوں گے وہ اپنی مدر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنی ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھنے کے بعد اس میں آپ کریکشن کر کے پھر ایک اچھا ایگزام کے لحاظ سے بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں جب آپ لائیں گے تو آپ کو اس قدر جو ہے وہ فوائد حاصل ہوں گے تو کہ آپ بھی بہت خوش اور اطمینان سے بھرپور زندگی گزار سکیں گے۔ چلیں جی، کلاس ہمارا جو ہے وہ ریکارڈنگ نمبر 27 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ریکارڈنگ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک آپ نے بالکل کمپلیٹ اپنے پاس جو ہے وہ سادگی کے اوپر بہت ہی اچھا ہمارا چیپٹر ہے، آج کل کے ضرورت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو لازمی سننا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ چیز جو ہوتی ہے وہ عمل کی ہوتی ہے۔ اسی اچھی بات کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ جی کلاس، یہ ہمارا پیج نمبر ہے جی 60، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے پاس 3 خالی جگہ ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی خالی جگہ ہے سادگی اختیار کرنے سے زندگی میں آسانی اور ڈیش پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سادگی اختیار کرنے سے زندگی میں ایک تو آسانی ہے اور دوسری سہولت۔ سین ہے واؤ سہو لام اور تے، سہولت، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پہلی چیز ہمیں آسانی پیدا ہوتی ہے، دوسری چیز ہمیں سہولت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سادگی اگر ہم اختیار کریں گے ہمیں کسی چیز طرح کی مشکل کا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر دال پاٹے سادگی پر عمل کرنے کی وجہ سے ڈیش پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہاں پر کیا آئے گا؟ سادگی پر عمل کرنے کی وجہ سے مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں پہ میم الف ما لام چھٹی لی، مالی لکھیں گے آپ۔ اب دیکھیں ہے پارٹ ہے آپ کے پاس سادگی ڈیش اور سکون کا ذریعہ ہے۔ سادگی اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس کلاس خالی جگہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں جو ہے جی مختصر جواب لکھیں۔ اب ہم نے مختصر جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر جواب میں کیا ہے آپ کے پاس؟ سب سے پہلے سادگی سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ سادگی سے مراد سادہ زندگی گزارنا، تکلف اور بناوٹ سے دور رہ کر اپنی زندگی کو سادہ طریقے سے گزارنا سادگی کہلاتا ہے، جس میں بناوٹ نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں نمود و نمائش نہ ہو، وہ سادگی کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر بے یعنی کہ دوسرا سوال ہے، تکلف اور بناوٹ سے کیا مراد ہے؟ تکلف کا مطلب ہوتا ہے تکلف اور بناوٹ سے کیا مراد ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں ایک ہی میننگ میں آئیں گی، یعنی کہ دکھاوا، نمود و نمائش، سادگی کا الٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو لوگ سادہ زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے، بناوٹ سے کام لیتے ہیں، ظاہر میں کچھ اور ہوتے ہیں، باطن میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ تکلف اور بناوٹ سے کیا مراد ہے؟ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور، ٹھیک ہے۔ ظاہر اور باطن میں اپنے آپ کو مختلف کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تکلف اور بناوٹ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے پاس سوال نمبر 3 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس چیز کا نمونہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے ایک ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل جو ہے ایسا رول ماڈل ہے آپ کی زندگی، ٹھیک ہے، اسوہ حسنہ ہے جس پر ہم عمل کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ کامیاب و کامران
ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری جو ہے وہ زندگیاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگیوں کے مطابق ہی ہونی چاہیے، ان کے اصولوں کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم کیا بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ لکھیں کلاس اپنے پاس، یہ نوٹ ڈاؤن کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ اب آگے دیکھیں، دال حصہ ہے آپ کے پاس، آپ اپنی زندگی میں سادگی کس طرح اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی زندگی میں سادگی کس طرح سے اپنا سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل فضول خرچی کلاس نہیں کرنی۔ ہم اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کر کے اور اپنے حساب سے چلنا، میانہ روی اختیار کر کے ہم سادگی اپنا سکتے ہیں۔ میانہ روی کا مطلب ہوتا ہے کلاس درمیانہ راستہ۔ ہم اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کر کے سادگی کو اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں یہ سب کے پاس جو ہے وہ کوشچن آ جانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں میانہ روی کا مطلب ہوتا ہے کلاس درمیانہ راستہ، نہ بہت زیادہ آپ نے فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کنجوسی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ آپ کا خرچ بنتا ہے وہاں پہ آپ خرچ کریں، اور جہاں پر خرچ نہیں بنتا وہاں پہ خرچ نہ کریں، کیونکہ وہ فضول خرچی آ جائے گی، پھر آپ سادگی کو نہیں اپنا سکتے۔ اگلا سوال دیکھیں، تفصیلی جواب لکھیں۔ نمبر 4 ہے تفصیلی یعنی کہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آنسر دینے ہیں۔ اسوہ حسنہ کی روشنی میں سادگی کی اہمیت بیان کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اسوہ حسنہ ہے، اس کی روشنی میں ہم سادگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تھی کلاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر اسوہ حسنہ کی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ ایسی زندگی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامرانی، فلاح و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سادگی کی عظیم مثالیں ملتی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرش پر بیٹھنا برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ طبیعت کے تھے، اپنے کپڑوں پہ پہمد لگاتے تھے، ٹھیک ہے؟ جو سادگی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اسی طرح سے آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اپنے پاس نہ بھی ہوتا کچھ، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سادگی کتنی اہم ہے، اور پھر اس سے ہمیں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات سادگی کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بناوٹ کے بہت ہی جو ہے وہ برا جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ سواد میں کہا ہے کہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بناوٹ کرنے والے لوگ جو ہے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور سادگی کی اہمیت اس قدر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہمارے پاس کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سادگی بہت زیادہ ہمارے لیے اہم ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ سادگی سے بسر کی، اور سادگی پر عمل کرنے سے ہم کس مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہمیں کرنا پڑتا، ہمارا دل جو ہے وہ سکون میں رہتا ہے، خوش رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جس سے ہمارا دل جو ہے وہ سکون میں رہے اور ہم خوش رہیں۔ اگلا کوشچن ہے سادگی کے فوائد تحریر کریں۔ اب دیکھیں سادگی کے بہت سارے فوائد ہیں کلاس، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سادگی کے کون کون سے فوائد ہوں گے؟ نمبر 1 ہے جی، سادگی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کلاس کہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ نہ آپ بہت زیادہ خرچ کریں گے، نہ آپ بہت زیادہ کنجوسی کریں گے، اپنے میانہ روی سے اپنے اخراجات کو لے کر چلیں گے اور بناوٹ سے کام لیں گے۔ ایک تو خرچ کے ذریعے سے ہم سادگی کو دیکھتے ہیں، ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے رویوں میں کس قدر جو ہے وہ ظاہر اور باطن میں جو ہے وہ تضاد نہیں رکھتے، بلکہ ہم جیسے ظاہر میں ہیں ویسے ہی باطن میں بھی ہوں، تو وہ ہمیں بہت بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں سادگی اختیار کرنے سے کلاس کیا ہوگا، زندگی میں آسانیاں آئیں گی، ہم مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ اگر ہم جو ہے وہ وقت پر استعمال کریں گے چیز کو یا اپنے پیسے کو استعمال کریں گے تو ہمارے پاس بچ بھی سکتا ہے جو ہمیں مشکل وقت میں کام آ جائے گا، جس سے ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی۔
اب سادگی پر عمل کرنے کی وجہ سے کلاس ہم مالی پریشانیوں کا بھی ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمارا ہاتھ تانگ نہیں ہوگا، ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا اور محتاج ہم نہیں ہوں گے۔ اب سادگی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تسلی ہمیں دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پرسکون ہیں، خوش ہیں، اور اس سے بڑی اور کوئی چیز سادگی فوائد میں اور نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کو ذہنی سکون بھی ہے اور آپ کا اللہ بھی آپ سے خوش ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے سادگی کے فوائد میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے سادگی اس طرح سے اپنانی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنے اچھا رویہ رکھنا ہے۔ تو اب آپ کے پاس ایک کلاس یہ چیپٹر پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ کی ایکسرسائز۔ اب کلاس آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ کسی بھی، آپ جب شادی میں جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر کسی بھی رشتہ دار کی شادی ہوگی، اپنی فیملی کی شادی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، ان کے ساتھ دیکھنا ہے، تبادلہ خیال کرنا ہے، ان کی بھی رائے لینی ہے، اپنی بھی رائے لینی ہے کہ اس شادی میں جو ہے وہ سادگی کا اہتمام کیا گیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ سادگی سے ہمیں سادگی کو اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ نمود و نمائش سے بچنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ سادگی کے فوائد اور نمود و نمائش کے نقصانات پر آپ نے مکالمہ تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے، مکالمہ لکھنا ہے۔ مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، افراد کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کو ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے سادگی کے فوائد اور نمود و نمائش، ایک کو آپ نے کریکٹر دے دینا ہے سادگی کے فوائد کا، اور ایک کو آپ نے دے دینا ہے بناوٹ کے، ٹھیک ہے، کہ بناوٹ کے نقصانات کیا ہوں گے، اس پہ آپ نے مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ اور کلاس یہ ایک اور یہ بھی بات ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا کہ ہمیں مہنگے کپڑے لے کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کو جو مل جاتا ہے وہ آپ پہن لیا کریں، ٹھیک ہے، اور بالکل بھی ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ میں لے کے چلے گندے مندے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے، بہت پرانے کپڑے پہنیں، بلکہ آپ ایسا لباس پہنیں جس میں بناوٹ اور دکھاوا نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ سادگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے اور اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہم عملی طور پر اس کو جو ہے وہ پورا نہیں کرتے، جو ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس کو عملی طور پر بھی اپنانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے مکالمہ لازمی لکھنا ہے سادگی کے فوائد پر اور نمود و نمائش کے نقصانات پر، اور جس میں جو مشکل لفظ ہوں گے وہ اپنی مدر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنی ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھنے کے بعد اس میں آپ کریکشن کر کے پھر ایک اچھا ایگزام کے لحاظ سے بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں جب آپ لائیں گے تو آپ کو اس قدر جو ہے وہ فوائد حاصل ہوں گے تو کہ آپ بھی بہت خوش اور اطمینان سے بھرپور زندگی گزار سکیں گے۔ چلیں جی، کلاس ہمارا جو ہے وہ ریکارڈنگ نمبر 27 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ریکارڈنگ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک آپ نے بالکل کمپلیٹ اپنے پاس جو ہے وہ سادگی کے اوپر بہت ہی اچھا ہمارا چیپٹر ہے، آج کل کے ضرورت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو لازمی سننا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ چیز جو ہوتی ہے وہ عمل کی ہوتی ہے۔ اسی اچھی بات کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔